ایک نقطہ یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ماحول ہو اور جہاں مقدس شخصیات کی یاد ہو تو وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ملتا ہے کہ کثرت صلاۃ اللہ کے کثرت قرب کی علامت ہے۔ السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 10 بجے چلنے والے سفر معراج کے شاندار سلسلے میں آپ کا استقبال ہے۔ سفر معراج کی یہ 11ویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 10 ویڈیوز اور 10 ایپیسوڈ گزر چکے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لایا گیا، آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ جنت سے لائے گئے طشت میں جو ایمان اور حکمت تھی وہ اللہ کے رسول کے سینے مبارک میں انڈیلا گیا اور پھر آپ کا سینے مبارک درست کر دیا گیا۔ اس میں جو نکات تھی، جو حکمتیں تھی، آب زمزم کی جو فضیلت تھی وہ ہم سن چکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سواری لائی گئی جو رنگ کے اعتبار سے سفید تھی، جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا، یعنی بجلی کی طرح تیز ترار تھا وہ جانور جو اپنی نظر کی انتہا پر اپنا قدم رکھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر مجھ کو سوار کیا گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ براق کو لگام بھی تھی۔ جب وہ سواری کے وقت ایک کچھ شوقی کرنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھنا چاہتے تھے تو بسا اوقات جیسے جانور آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس طرح کرنے لگا تو حضرت جبرائیل نے کہا کیا کر رہا ہے؟ واللہ تجھ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ سے زیادہ بزرگ شخصیت کوئی سوار نہیں ہوئی۔ ایک قول کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول کے ساتھ سوار ہوئے، پھر سفر شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر جبرائیل نے مجھے ٹہرنے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ میں نے نماز ادا کی، پھر ان سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ یثرب ہے، جو آپ کا ہجرت کا مکان ہے، جہاں آپ ہجرت کریں گے، جسے مدینہ کہا جائے گا۔ جس وقت میں اللہ کے رسول مکے سے مدینے کو گئے تھے اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا۔ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اس کا نام مدینہ کہلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر جبرائیل نے مجھے ٹہرنے کا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ میں نے نماز ادا کی، پھر ان سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ طور سینہ ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ فتح الملہم میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو ٹہرنے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے نماز ادا کی، پھر ان سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ مدین ہے، شعیب علیہ السلام کو جہاں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، جبرائیل امین نے مجھے ایک مقام پر ٹہرنے اور نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے نماز ادا کی، پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام۔ دوستوں اور ساتھیوں، جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کا خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ براق جنت کی سواری ہے۔ براق نے نبی علیہ السلام کے بیٹھنے وقت میں شوخی کی۔ براق کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے۔ براق کی رفتار اتنی تیز کہ جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کی خدمت میں تھے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر میں 4 مقامات کا معائنہ کیا۔ چلیے نکات اور حکمتوں پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے براق جیسا ایک عظیم جانور اپنی طرف سے بھیجا تھا، جس کی رفتار حیران کرنے والی اور جس کی اسپیڈ تعجب میں ڈالنے والی اور جس کا ایک قدم جہاں پڑتا وہ انتہائی درجے کی حیران کر دینے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ نحل میں اس بات کو ارشاد فرمایا تھا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ نے
گھوڑے، خچر، گدھے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تمہارے لیے زینت کا سامان بنے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا تھا ابھی مزید ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا جو تم جانتے ہی نہیں۔ یقیناً دوستوں، آج کی اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسی سپیڈ چلنے والی گاڑیاں جس کا پہلے دور میں تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ ایسی گاڑیاں جن کی سپیڈ ہوا کو ٹکر دے، ایسی گاڑیاں جن کی سپیڈ روشنی کی برابری کرنے والی ہو، ایسی گاڑیاں بنانے کی کوششیں جاری ہے۔ ممکن ہے جب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ایسی گاڑیاں بن چکی ہوگی۔ ایسی تیز تیز گاڑیاں آج بن رہی ہے۔ وہ عقل جو اللہ نے دی ہے ان انسانوں کو، اس عقل کا استعمال کر کے جب یہ دنیا والے ایسی بڑی بڑی ترقی کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ جس نے ان انسانوں کو اتنی عقل دی، وہ اپنی قدرت سے براق کو اگر بھیجا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، انکار کی بات نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو براق کے بارے میں مذاق بنا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے براق کو پر بنا دیے، براق کی فوٹو بنا ڈالی اور اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرت والا معاملہ ہے، انسانوں کو اس میں پڑھنے کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح ایک نکتہ ہمیں اس مضمون سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام تیار تھے، انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بڑے ہوں اور ان کی خدمت کرنے کے لیے چھوٹے آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے تو بڑھنا چاہیے، خدمت کرنا چاہیے۔ بڑوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اگر موقع ملے تو خدمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک نکتہ یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹے بڑوں کی خدمت کر کے اپنے دل کی خوشی محسوس کرتے ہیں تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو خدمت کا موقع دے، جیسے اللہ کے رسول نے جبرائیل و میکائیل کو دیا تھا۔ اسی طرح ایک نکتہ یہاں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے لیے نکلے ہیں، راستے میں مقدس مقامات نظر آ گئے، وہ مقامات جہاں اللہ کے رسول ہجرت کریں گے، وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ کو نبوت ملی، وہ مقام جہاں شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، اور وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اشارہ ملتا ہے کہ مقدس مقام اگر دیکھنے کے لیے جانے کا ارادہ ہو تو جا سکتے ہیں، ایسا مقدس مقام جہاں جا کر اللہ یاد آ جائے۔ اسی طرح ایک اور نکتہ یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ، ایسا کوئی مقام ملے جہاں جو مقدس ہے، جہاں پر کوئی پاکیزہ ماحول ہو اور جہاں مقدس شخصیات کی یاد ہو، تو وہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے اس مقدس مقام پر نماز پڑھی اور ہم نے ابھی سن لیا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نکتہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز کم سے کم 2 رکعت ہے، اس سے کم نماز نہیں ہے۔ اگر اس سے کم 2 رکعت سے بھی کم نماز ہوتی تو اللہ کے رسول وہ پڑھ کر بتاتے، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا، بڑی دور کا سفر تھا، لیکن آپ نے سفر کی حالت میں بہت جلدی ہونے کے باوجود بھی جو نماز پڑھی وہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں اگر کوئی انسان ہو تو اس کو بھی 2 رکعت ہی نماز پڑھنا ہے، اس سے کم کی نماز نہیں۔ یہ بھی ایک نکتہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نکتہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کثرت صلاۃ اللہ کے کثرت قرب کی علامت ہے، کہ نماز کی کثرت اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت سی عبادتیں ہیں اسلام میں، بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن اللہ نے اللہ کے نبی کو یہی کام کروایا، نماز کی عبادت کا، بہت مقدس نماز۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے۔ یہ بھی ایک نکتہ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری عبادتیں اہم نہیں ہیں، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشادات میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک عمل کو اللہ کے رسول فرماتے کہ ماں باپ کی خدمت بڑا عمل ہے، کبھی فرماتے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک بڑا عمل ہے، کبھی فرماتے کہ اللہ کے راستے میں جہاد بڑا عمل ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے عمل کی نفی، بلکہ اللہ کے رسول تاکید بتانا چاہتے۔ یقیناً دوسری عبادتیں، دوسرے اعمال بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے، لیکن اس موقع پر نماز کے محتم بالشان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
ایک اور اشارہ ہمیں یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اب آسمانوں پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو وہاں سے نماز ہی کا تحفہ ملنے والا ہے، تو اللہ نے آپ کو نمازیں پڑھاتے پڑھاتے اپنے پاس بلایا ہے۔ یہاں نمازیں پڑھوائی، پھر بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں بھی نماز پڑھائیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، پھر اس کے بعد سفر آگے بڑھا، اللہ کے نبی نے کچھ اور مشاہدات فرمائے ہیں۔ وہ کیا مشاہدات تھے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کو سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے۔ میرے لیے، پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی، بھلائی کی، امن کی دعائیں کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔